لك والملك لا شريك لك. بات کرنے کے لیے اس پر سما کے نمائندے اشرف خان اور جبکہ چیئرمین ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن نعیم شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اشرف، سب سے پہلے آپ یہ ڈیٹیل دیجیے گا کہ کتنا نقصان ہوگا ٹریول ایجنسیز کو اور پی آئی اے کتنا بزنس نہیں کر پائے گی اس سال؟ جی، اگر دیکھا جائے اس سال سعودی عرب کی جانب سے جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم فیصلہ ہوا ہے، جسے جو مختلف ممالک سے جو جاج کرام حج کے لیے جاتے تھے ان پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد اگر دیکھا جائے پچھلے سال پی آئی اے نے 87,000 جاج کرام کو سہولت فراہم کی تھی، جس سے پی آئی اے کو تقریباً 10 سے 11 ارب روپے کا بزنس ہوا تھا. اس کے بعد ہی ترجمان سے یہ بھی کنفرم کیا کہ اس سال کیا اپڈیٹ تھی، تو یہ بتایا کہ اس سال جو حج سے جو ہے 15% اضافی کوٹا ملنا تھا پی آئی اے کو، جس سے تقریباً 1 لاکھ مسافر کو سفری سہولت جاج کرام کو دینا تھی، جس سے تقریباً پی آئی اے کو 12 ارب روپے سے زائد کا جو ہے بزنس نہیں ہو سکے گا. یعنی کہ اس سال جو ہے پی آئی اے کو جو ہے 12 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑے گا. ساتھ میں اگر ہم دیکھیں ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن کا جو سامان ہے ان سے اپڈیٹ بھی لی تھی، جو کرونا وبا کی وجہ سے ان کے تقریباً جو ہے کاروبار نہ ہوا تھا اور 3 ماہ سے ان کا جو ٹریول کی جو انٹرنیشنل فلائٹ بند تھی، اس کے اثرات یہ ہوئے کہ 70% سے زائد جو ملازمین کو فارغ کر دیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو اسکیم دی گئی تھی اس میں بھی ان کو کوئی قرضہ جو ہے تنخواہوں کے لیے نہیں ملا تھا، یہ کنسرن ہے. اور ساتھ میں یہ کہا ہے جو یہ کاروبار نہیں ہوا ہے اس سے بھی ان کو شدید مالی نقصان ہوا ہے. نعیم صاحب، رمضان، عمرہ، سمر ویکیشنز، اس کے بعد حج، یہ سب کچھ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا. ہمیں پہلے یہ بتائیے گا کہ ٹوٹل کتنا نقصان ہے یہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس کے لیے بلایا. اور نفع نقصان تو اپنی جگہ پہ ہے. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دنیا کی آبادی کے 1% میں آتے ہیں، کیونکہ یہ 1% کے حساب سے سعودی گورنمنٹ کوٹا دیتی ہے ہر ملک کو، اور اس حساب سے ان لوگوں کو دیکھیں وہ بیچارے جو ایک سال سے پورا وہ اپنا انتظار کرتے ہیں وہ حج نہیں کر سکیں گے. یہ نقصان تو کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا. اور اگلے سال اس میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کے پاس جو کوٹا ہے اس میں سے 1,20,000 میں سے 10% سے 12% ایسے لوگ ہوتے ہیں یا تو ریپیٹ ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے یا اولڈ ایج، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اگلے سال موقع دے تو کس نے اگلا سال دیکھا ہے. تو یہ نقصان تو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا. جہاں تک اگر آپ اس کا کہیں ہمارے حج کے حساب سے، تو اب گورنمنٹ نے کیونکہ لائسنس ایشو نہیں کیے تھے اور سعودی گورنمنٹ بھی بار بار منع کر رہی تھی، تو لوگوں نے کوئی اپنے ایز سچ بکنگز نہیں اور نہ بکنگ کر سکتے ہیں جب تک کہ گورنمنٹ کا لائسنس نہ ہو. تو لوگوں سے تو کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں نہ پیسے لیے نہ کسی کو بکنگ کی. جہاں تک اپنے آپ کے جو پیکج جو بناتے ہیں اس حساب سے اس کو سیو کرنے کے لیے بعض اپنے ڈیٹس کے حساب سے کوئی ایڈوانس دے کے ایئر لائنوں سے بلاک لے لیتے ہیں یا وہاں پہ ہوٹلز کو بک کیا ہوتا ہے. بالکل تو اس حساب سے اس کو سیو کرنے کے لیے بعض اپنے ڈیٹس کے حساب سے کوئی ایڈوانس دے کے ایئر لائنوں سے بلاک لے لیتے ہیں یا وہاں پہ ہوٹلز کو بک کیا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ تو ریفنڈ ہو جائیں گے. ہوٹلز وہاں پہ جو اچھے 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہ تو ریفنڈ مل جائیں گے. وہ ریفنڈ مل جائیں گے. ایئر لائنوں سے یہاں تکلیف ہے پیسے ملنے میں، اور وہاں پہ ایک مکتب بک کرنے کے لیے کچھ لوگ اس میں پیسے پہلے دینے پڑتے ہیں، کیونکہ بعد میں وہ مکتب ملنے مشکل ہو جاتے ہیں. وہ 100 ریال نان ریفنڈیبل ہوتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. ہوٹلز جو 4 اسٹار 5 اسٹار ہیں ان کے تو ریفنڈ ہو جائیں گے. یہ جو بلڈنگز ہیں ان میں ریفنڈ ملنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا نعیم صاحب، اس سارے سلسلے میں جو ٹریول ایجنٹس ہیں، جو ایجنسیز ہیں، ان کو کتنا نقصان ہوگا؟ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل یہ 5,30,000 کا گورنمنٹ نے یہ پیکج بنایا تھا. اچھا. اور اس حساب سے لگا لیں، یہ $3,000 کے حساب سے آپ لگائیں تو یہ $1 بلین کے قریب کی یہ مارکیٹ بن جائے گی. تقریباً یہ ہے. اس میں سے 60% جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سعودی عرب چلی جاتی ہے پیمنٹ، جو پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہوتے ہیں. باقی 40% جس میں سے 20% پاکستان میں رہ جاتا ہے. اس میں مختلف خالی یہ ٹریول ایجنٹ ہی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، اس سے جڑے ہوئے پرنٹنگ ہے، ایونٹ مینجمنٹ ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہے، بہت سارے اور ڈپارٹمنٹ ہیں یا اور کاروبار ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور 20% تقریباً ایئر لائن محکمے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کتنے اندازن ورکرز ہوتے ہیں اور اب کتنے لوگوں کی بے روزگاری کا خدشہ ہے، کتنا نقصان ہوگا ان لوگوں کا؟ دیکھیں جب ان کو ورکر لے کے جانے پڑتے ہیں اور وہاں جا کے بھی ان کو لوکل لینگویج بولنے والے ورکر رکھنے پڑتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں.
تو اب 1 سال کے لیے تو آپ سمجھ لیں کہ اگلے سال پہ یہ بات گئی تو وہ تقریباً وہ بھی سب اپنی نوکری سے فارغ ہی ہو جائیں گے. لیکن نعیم صاحب، جب ایک آپشن تھا کہ اسٹیٹ بینک کی جو ایک فیسلٹی ہے لون فراہم کرنے کی، آپ نے وہ لینے کی بجائے لوگوں کو فارغ کر دیا، یہ آپشن بھی تو استعمال کیا جا سکتا تھا. جی بالکل، وہ لون تھا جو واپس کرنا تھا 3 مہینے بعد، اور اس کی جو شرطیں اسٹیٹ بینک نے دی، بینکوں نے اس کو نہیں پورا کیا. بینک وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو ٹریول ایجنٹ پورا نہیں کر سکتے، اور نہ وہ کو لکھ کے دیتے ہیں. وہ بار بار اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی آپ ان کے نام لا کے دیں، جو منع کر رہے ہیں. یہ ہم سے اپلیکیشن ہی وصول نہیں کرتے، کولیٹرل مانگ رہے ہیں، ایسی چیزیں مانگ رہے ہیں جو چیزیں کمپلیٹ بھی کر دی ہیں، یہ اس کو اس حساب سے پورا کر کے نہیں دے رہے. اور بار بار ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی اپیل کی ہے، ہم نے زلفی بخاری صاحب سے بھی بات کی ہے وہاں پہ کہ جی اس مسئلے کو حل کروائیں، لیکن ابھی تک کوئی اس میں ہوا نہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا. اور اب تو یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں اب یہ ہمارا وہ نہیں رہ گیا ٹائم کہ ہمیں لون پہ ہو. یہ بعض ٹریول ایجنٹ ایسے ہیں، وہ اس کاروبار سے جڑے لوگ ہیں، ان کو اب گرانٹ کی طرف ضرورت ہے کہ گرانٹ دی جائے، اور گرانٹ بھی اسی پیٹرن میں جس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو کہ محرم کے وقت میں آگ لگی تھی بولٹن مارکیٹ میں، اور کراچی چیمبر نے وہاں پہ مارکیٹیں دوبارہ بنائی، لوگوں کے کاروبار کھڑے کرنے میں مدد دی. تو ٹورزم ایک سیکٹر ایسا ہے کہ جو ایک بیک بون ہوتا ہے ساری. مہینے آپ کو آپ کی انڈسٹری کے حوالے سے کیسے لگ رہے ہیں؟ اچھا وقت دکھ رہا آپ کو یا نہیں دکھ رہا؟ دیکھیں، یہ سول ایویشن نے ابھی ایک نوٹم ایشو کیا تھا کہ جی ایئر لائن ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ دونوں شروع ہو جائیں گی، لیکن رات کو پھر اس کی کلیریفیکیشن آ گئی کہ جی صرف یہاں سے آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے آنے کا وہ ایمبیسی کے ذریعے ہی کنٹرول ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی نئے جانے والے ہیں وہ کس حالت میں یہاں سے جائیں گے کہ وہاں جا کے وہ ایمبیسی کے ذریعے ہی ان کو پھر لائن میں لگنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے، مشکل کام ہے یہ. نہیں، جب تک اس کو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ایمبیسی کے ذریعے ان کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ جب تک نہیں ختم ہوگا تو یہ کاروبار نہیں صحیح ہو سکتا. اور اس صورتحال میں آپ کو کسی قسم کی سپورٹ بھی نہیں مل رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اسی معاملے سے جڑی ایک اہم خبر بھی اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں. وزارت مذہبی امور کا پاکستانی حجاج